منٹ نہیں چاہیے مجھے مصائب پجانے کے لیے، ایک جملے سے چلا جاتا ہوں میں۔ بڑی توجہ آپ حضرات کی، آمادہ رہیے گا، بولتے رہیے گا میرے ساتھ۔ موت نے بڑے بڑے سورماؤں کو مارا، شہنشاہوں کو مارا، بادشاہوں کو مارا۔ آدم سے لے کے کربلا تک عنوان یہی تھا کہ موت سب کو مارتی آ رہی تھی، لیکن کربلا میں امام حسین نے عنوان بدل دیا۔ کربلا میں امام حسین نے عنوان بدل دیا۔ امام حسین نے اپنا گلا خنجر کے نیچے رکھ کے اور نوک کے نیزہ پہ قرآن پڑھ کے اعلان کر دیا کہ یاد رکھو، اگر خنجر سے گلا کٹنے کے بعد ہماری زبان خاموش ہو جائے تو سمجھ لینا موت نے ہم کو مارا، اور اگر ہم نیزے پہ قرآن پڑھیں تو موت کو ہم نے مارا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ السلام کے دشمنوں پر جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ امام حسین نے نوک نیزہ پہ جا کے قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا کہ دیکھو آج تک موت سب کو مارتی آ رہی تھی، لیکن ہم نے موت کو مار دیا۔ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، بولنے کے لیے زبان کافی نہیں ہوتی۔ کوئی صاحب یہ نہ سمجھے کہ بولنے کے لیے صرف زبان ہو تو بول لے گا انسان، نہیں۔ بولنے کے لیے چیسٹ کی ضرورت ہے، لنگس کی ضرورت ہے۔ جب تک پھیپھڑے نہیں ہوں گے وائس نہیں نکلے گی۔ کیا بات ہے، ارے بھائی توجہ توجہ۔ امام حسین کا گلا ہے نوک نیزہ پر، اور امام حسین بول رہے ہیں۔ امام حسین بتا رہے ہیں کہ تم ہمیں کیا سمجھو گے، تم ہمیں کیا سمجھو گے، ہم خطابت کی بزم کے مطلق العنان شہزادے ہیں۔ یہ دنیا والے ہمیں کیا سمجھیں گے، ہم خطابت کی بزم کے مطلق العنان شہزادے ہیں۔ ہم نوک نیزہ کو منبر بنا کے بولنے والے ہیں۔ اور مسجد میں مجلس ہو رہی ہے، قرآن ضرور یہاں رکھا ہوگا۔ قرآن میں 114 سورے ہیں، 6666 آیتیں ہیں۔ آپ مجھے بتائیے امام حسین نے کون سا سورہ پڑھا؟ سورہ رحمان پڑھا، سورہ یاسین پڑھا؟ ارے اپنے دادا کے نام والا سورہ پڑھ لیتے، سورہ آل عمران۔ بھائی بولا کریں، جناب ابو طالب کا نام ابو طالب نہیں ہے، عمران ہے۔ ابو طالب تو اس لیے پڑھا کہ بڑے بیٹے کا نام طالب تھا، ابو طالب طالب کے باپ۔ ارے اپنے باپ کے نام والا سورہ پڑھ لیں، سورہ آل عمران، سورہ یوسف پڑھ لیں، سورہ ہود پڑھ لیں، سورہ مدثر پڑھ لیں، سورہ مزمل پڑھ لیں۔ لیکن امام حسین نے 114 سوروں میں سے جس سورے کا انتخاب کیا اس سورے کا نام ہے سورہ کہف۔ کیا بات ہے آپ کی، سلامت رہیں آپ۔ آخر کار امام حسین نے 114 سوروں میں سے سورہ کہف ہی کا انتخاب کیوں کیا؟ مسجد میں مجلس ہو رہی ہے، مجلس کے بعد یا مجلس کے درمیان قرآن اٹھا کے لے آئیے، میں آپ کو بھی دکھا دوں۔ سورہ کہف میں ہیں 110 آیتیں۔ کیا بات ہے، سورہ کہف میں ہیں 110 آیتیں۔ مولا علی علیہ السلام کے نام کے اعداد ہیں 110۔ ارے بھائی متوجہ رہا کریں، یہ محنت والی خطابت ہے۔ سورہ کہف کی آیتیں 110 ہیں، مولا علی علیہ السلام کے نام کے اعداد بھی 110 ہیں۔ تو پھر مجھے یہ جملہ تو کہنے دیں کہ امام حسین نوک نیزہ پر فقط قرآن نہیں پڑھ رہے تھے بلکہ علی علی بھی کر رہے تھے۔ بھائی بہت تیزی کے ساتھ ہم منزل پر پہنچ گئے اور گفتگو کو ملتوی کر رہے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اگر میری پوری تقریر ابھی تک جتنی کی ہے میں نے ذہن میں ہے تو کوئی بندہ خاموش نہیں رہے گا۔ یہ جو اعلان ہوا کہ مجلس ایصال ثواب ہے، آپ آ جائیے، تشریف لائیے۔ اچھا ایک اور مسئلہ ہے عجیب و غریب، اگر ایک صاحب کے ایصال ثواب کی مجلس ہے
اور کسی دوسرے صاحب نے کہا ہمارے ابا کی بھی فاتحہ پڑھوا دیجئے، تو اکثر جگہوں پر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اما ہم نے اہتمام کیا تھا، انہوں نے اپنے ابا کی بھی فاتحہ پڑھوا دی۔ جی یاد رکھیے، کبھی ناراض نہ ہوئیے، کیونکہ اللہ ہماری اور آپ کی طرح کنجوس نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، کبھی ناراض نہ ہوئیے، کیونکہ جتنا ثواب آپ کے والد کو ملنا تھا وہ مل جائے گا۔ اگر دوسرے کی بھی فاتحہ پڑھوائی جاتی ہے تو آپ کے والد کا ثواب اور پلس ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے گنجائش رکھی دوسرے مرحوم کی بھی فاتحہ ہو گئی۔ ہاں، تو ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور مرنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے۔ اب میں آپ کو کتابیں روایتیں دکھا رہا ہوں، نسیم صاحب قبلہ ہمارے بھائی تشریف فرمائیں، یہ بھی میری بات کا انشاءاللہ دلیل دیں گے آپ کو، جو میں باتیں پڑھ رہا ہوں آپ کو روایتیں اٹھا لیجئے۔ مرنے میں اتنا سخت ہے مرنا، غالب نے ایک شعر کہا تھا ان کے لیے، اب آپ کے لیے نہیں، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے، یہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ کیا بات ہے، آپ تو کدھر نہیں جائیں گے، آپ تو اپنے گھر جائیں گے۔ کاش میرے اس لفظ کو آپ محسوس کر لیں، آپ تو اپنے گھر جائیں گے، آپ کدھر نہیں جائیں گے۔ بڑی توجہ، مرنے کی جو اذیت ہے وہ روایتوں میں ملی، وہ یہ ہے کہ جوڑ جوڑ کھل جاتا ہے، جب روح نکلتی ہے نا تو جتنے بھی جوڑ ہیں باڈی کے وہ ایک ایک جوڑ کھل جاتا ہے، اور کانٹوں پر ریشمی کپڑا ڈال دیں آپ اور وہ کھینچا جائے تو تار تار الگ ہو جائے، اتنی اذیت ہوتی مرنے میں۔ لیکن واہ، جزاک اللہ جزاک اللہ، لیکن سب کو ہوتی ہوگی، علی والوں کو نہیں ہوتی۔ علی والوں کو مرنے کی اذیت نہیں ہوتی۔ آپ کہیں گے قبلہ یہ تو دعویٰ ہے، ہم کہیں گے ممبر بغیر دلیل کے بولتا ہی نہیں۔ کیا بات ہے، ممبر بغیر دلیل کے بولتا ہی نہیں۔ ہم نے دعویٰ کیا کہ مرنے کی تکلیف بے شک کتابوں میں لکھی ہے کہ بے پناہ تکلیف ہوتی ہے مرنے میں، مگر سب کو ہوتی ہوگی، علی والوں کو نہیں ہوتی۔ آپ کہیں گے مولانا دعویٰ دلیل کیا ہے؟ دلیل میں بتاؤں، اعلان ہوا کہ مجلس حسین آپ آ گئے، اعلان ہوا جلوس اٹھنے جا رہا ہے آپ آ گئے، اعلان ہوا علم برآمد ہونے جا رہا ہے آپ آ گئے۔ آپ جو گھر سے نکل کے آ رہے ہیں، کیا آپ کا آنا بے معنی ہے؟ کیا آپ کے آنے کا کوئی عذر نہیں ہے؟ سنو، یہ مجلسوں میں جو آتے ہیں نا آپ کہ صاحب مجلس حسین ہے گھر سے آ گئے، صاحب جلوس اٹھنے جا رہا ہے گھر سے آ گئے، علم برآمد ہونے جا رہا ہے گھر سے آ گئے، وقت نکالا، ٹائم نکالا، بے معنی ہے؟ نہیں، بے معنی نہیں ہے۔ اس کا عذر سنو، علی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے چاہنے والوں، زندگی بھر میرے نام پر، میرے بیٹے کے نام پر نکلے ہو تو یاد رکھنا اس وقت تک مرو گے نہیں جب تک مجھے دیکھ نہ لو۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کہنے آپ کے؟ اس وقت تک مرو گے نہیں جب تک مجھے دیکھ نہ لو۔ ہوا میں مرو گے تب بھی پہلے مجھے دیکھو گے، خلا میں مرو گے تب بھی پہلے مجھے دیکھو گے، گھر میں مرو گے تب بھی پہلے مجھے دیکھو گے، سفر میں مرو گے تب بھی پہلے مجھے دیکھو گے، جب تک مجھے دیکھ نہ لو۔ کیا بات، روح نہیں نکل سکتی، پہلے مجھے دیکھو گے۔ کیا بات، ارے مومن کہے گا مولا ہم تو جی ہی اس لیے رہے تھے کہ آپ کا دیدار ہو جائے مولا۔ اور مولا نے فرمایا تم میرے نام پہ نکلے ہو نا، میں تمہیں اپنی محبت کا اجر دوں گا۔ سننا، اجر 3 اجر پڑھ کے جاؤں گا اور مجلس ملتوی، میں تمہیں اپنی محبت کا اجر دوں گا، مرو گے نہیں جب تک مجھے دیکھ نہ لو۔ اور ابھی میں نے آپ کو روایتیں سنائی کہ روح نکلنے کی اذیت اتنی ہے کہ صاحب جوڑ جوڑ کھل جاتا ہے، کانٹوں پر کپڑا ڈال دیں تار تار الگ ہو جائے، اتنی اذیت ہے مرنے میں۔ مگر میں نے یہ بھی بتایا آپ کو کہ ہوتی ہوگی جسے ہوتی ہے، علی والے کو اذیت نہیں ہوگی۔ آپ کہیں گے مولانا کیسے؟ ہم کہیں گے ایسے کہ جب جناب زلیخا کی محبت کا چرچا عام ہوا،
بھائی سنیے، مل کے سنیے، جب جناب زلیخا کی محبت کا چرچا عام ہوا، زلیخا نے 40 عورتوں کو بلایا، ایک اور ہاتھ میں نیبو دے دیا، ہاتھ میں چھری دے دی، کہا جب میں اپنے یوسف کو گزاروں تو اس چھری سے نیبو کو کاٹ لینا۔ 40 کی 40 عورتیں مسلمان نہیں تھیں۔ توجہ توجہ توجہ، وہ عورتیں مسلمان نہیں تھیں، یوسف پہ ایمان نہیں رکھتی تھی، یوسف کے خدا کو نہیں مانتی تھی، لیکن جناب یوسف کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا تھا کہ جب جناب زلیخا نے جناب یوسف کو گزارا تو 40 کی 40 عورتیں حسن جناب یوسف میں اتنا کھو گئی کہ سب کی انگلیاں کٹ گئی، کسی کو احساس نہیں ہوا کہ انگلی کٹی یا نیبو کٹا، انگلی کٹی یا نیبو کٹا، کسی خاتون کو احساس نہیں ہوا، کیونکہ جناب یوسف اتنے خوبصورت تھے، ساری عورتیں حسن یوسف میں کھو گئی۔ ارے بھائی وہ یوسف تھے، علی فخر یوسف ہیں۔ بھائی آپ متوجہ ہو کے سنتے رہیے، پانی کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہے، مولا کا احسان ہے، ہم 2-2.5 گھنٹے پڑھ لیتے ہیں، پانی وانی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کھانسی تو ذرا سا اس لیے آ جاتی کہ مسلسل پڑھتے رہتے ہیں، کبھی محفل کبھی مجلس، تو ذرا سا آپ بس متوجہ رہیں ایسے ہی، کیونکہ ایک بھی بندہ اٹھتا ہے تو ذرا خطیب کا دماغ ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ بڑی آمادگی کے ساتھ آپ سنتے رہیں۔ وہ یوسف تھے، علی فخر یوسف ہیں، عورتیں جناب یوسف کے حسن میں کھو گئیں، احساس ہی نہیں ہوا کہ چھری کہ انگلی کٹی یا نیبو کٹا۔ علی نے وعدہ کیا میں آؤں گا، مومن علی کے چہرے میں اتنا کھو جائے گا پتہ ہی نہیں چلے گا روح کب نکل گئی۔ بابو بی اے صاحب لکھنوی مرحوم، وہ فرماتے ہیں کھولتی ہیں قفل باب مدح حیدر انگلیاں، کھولتی ہیں قفل باب مدح حیدر انگلیاں، لکھ رہی ہیں مدحت مولائے قمبر انگلیاں، تیرے اذکار فضائل پر معین ہے زباں اور تیرے اوصاف لکھنے پر مقرر انگلیاں۔ آیا جب ایک اژدہا گہوارہ حیدر کے پاس، نکلی گہوارے سے باہر اژدہا در انگلیاں۔ بھائی مل کے بولیے، کھولتی ہیں قفل باب مدح حیدر انگلیاں، لکھ رہی ہیں مدحت مولائے قمبر انگلیاں، تیرے اذکار فضائل پر معین ہے زباں اور تیرے اوصاف لکھنے پر مقرر انگلیاں۔ آیا جب ایک اژدہا گہوارہ حیدر کے پاس، نکلی گہوارے سے باہر اژدہا در انگلیاں۔ اژدہا مجبور تھا کمزور تھا بے زور تھا، اژدہا مجبور تھا کمزور تھا بے زور تھا، زور آور ہاتھ میں تھی زور آور انگلیاں۔ کیا بات ہے، اژدہا مجبور تھا کمزور تھا بے زور تھا، زور آور ہاتھ میں تھی زور آور انگلیاں، ہیں ابھی دروازہ خیبر کے اندر انگلیاں، ہیں ابھی دروازہ خیبر کے اندر انگلیاں، اور جب نکلیں گی دروازے سے باہر، کیا بات ہے، ہیں ابھی دروازہ خیبر کے اندر۔ مجھے پتہ نہیں نسیم صاحب نے خیبر کتنی بار آپ کو سنایا ہے، میں سنا رہا ہوں خیبر آپ کو، ہیں ابھی دروازہ خیبر کے اندر انگلیاں، اور جب نکلیں گی دروازے سے باہر انگلیاں، پہلے تو توڑیں گی تجھ کو باب خیبر انگلیاں، اور پھر تولیں گی تجھ پہ رکھ کے لشکر انگلیاں۔ جی میں بتا دوں اپنے بچوں کے لیے، مولا علی علیہ السلام نے خالی خیبر کا دروازہ توڑا نہیں، پہلے زمانے میں خندق بنایا جاتا تھا تاکہ کوئی جب دروازہ بند ہو جائے تو کوئی اس پار نہ پہنچ پائے، بہت بڑا۔ اور اگر آپ کو معائنہ کرنا ہو تو آپ آگرہ چلے جائیے، آگرہ کا لال قلعہ دیکھیے، اس قلعے کے باہر جو دیوار ہے، دیوار سے جسٹ ملی ہوئی بہت بڑی کھائی ہوتی تھی کہ اگر کوئی دشمن آنا چاہے تو اس میں جانور پلتے تھے اور وہ جانور اسے کھا جائیں، کوئی حملہ نہ کر پائے۔ بہت سی جگہوں پہ پانی بھر دیا جاتا تھا، دشمن کی فوج ڈوب کے مر جائے۔ تو علی علیہ السلام نے خیبر کا دروازہ توڑا، اور دروازہ توڑنے کے بعد دروازے کو انگلیوں پہ اٹھایا، اور اس کے بعد ہوا کے دوش پہ کھڑے ہو گئے مولا علی۔ پورا لشکر گزر رہا ہے، ایک صحابی بھاگا نبی کے پاس گیا، کہنے لگا یا نبی اللہ، علی کے ہاتھ پہ خیبر، علی کے ہاتھ پہ باب خیبر۔ نبی نے فرمایا تو علی کے ہاتھ مت دیکھ، پیر دیکھ۔
کیا بات ہے، بڑی فصاحت و بلاغت ہے اس جملے میں. تو علی کے ہاتھ مت دیکھ، پیر دیکھ. نبی بتانا چاہتے ہیں کہ صحابیت کی معراج اسی وقت ہے جب علی کے قدموں میں جھکی رہے. تو علی کے ہاتھ میں منزل پہ پہنچ گیا. گفتگو ملتوی کھولتی ہیں قفل باب مدح حیدر، انگلیاں لکھ رہی ہیں مدت مولا قمبر. انگلیاں تیرے اذکار فضائل پر معین ہے زباں، اور تیرے اوصاف لکھنے پر مقرر. انگلیاں آیا جب ایک اژدہا گہوارہ حیدر کے پاس نکلی، گہوارے سے باہر اژدہا در انگلیاں. اژدہا مجبور تھا، کمزور تھا، بے زور تھا، زور آور ہاتھ میں تھی. زور آور انگلیاں ہیں بھی دروازہ خیبر کے اندر انگلیاں، اور جب نکلیں گی دروازے سے باہر انگلیاں. پہلے تو توڑیں گی تجھ کو باب خیبر انگلیاں، اور پھر تولیں گی تجھ پہ رکھ کے لشکر انگلیاں. حسن یوسف کی قسم، حسن علی کچھ اور ہے. یا گلے کٹتے ہیں، کٹتی تھی وہاں پر انگلیاں. صلوات پڑھیں بابا بلند. ماشاءاللہ جزاک اللہ. علی علیہ السلام آ جائیں گے اور مومن حسن علی میں اتنا کھو جائے گا کہ روح نکل جائے گی. مومن کہے گا مولا آپ کا احسان، آپ اس مشکل وقت میں آ گئے، کا احسان تو آپ کریں گے ہم. کیا بات ہے. میں نے کہا نا 3 احسان پڑھوں گا. پہلا احسان علی آ گئے وقت نزا، روح نکل رہی، علی آ گئے. مومن کھو گیا حسن علی میں. مومن نے کہا مولا آپ کا احسان، آپ آ گئے، کا احسان تو آپ کریں گے جب تجھے تیرا اپنا بیٹا چھوڑ کے چلا جائے گا، قبروں میں بند کر کے آ جائے گا. جب کوئی نہ آئے گا ہم آئیں گے. جی ہم آئیں گے، ہم احسان کریں گے. بڑی توجہ. جب مومن قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، اب مسجد میں ہیں آپ تو یہ جملہ تو مجھے پڑھنا ہی ہے، شاید مسجد میں نہ ہوتے تو نہ پڑھتا، اور وضاحت کر کے نہیں پڑھوں گا بھیا، سمجھنا آپ کا کام ہے. شانہ ہلایا گیا اسماء فم، سن اور سمجھ. بھائی یہ تو مر گیا، اس کو کیا سنا رہے ہیں، کیا سمجھا رہے ہیں؟ کہ مولانا پتہ نہیں ہے آپ کو کہ یہ علی والا ہے. علی والا مر کے بھی بے شعور نہیں ہوتا. کیا بات ہے. اسماء فم موقع ملا کرے کہ تو کبھی تلقین پڑھا کیجئے. ہاں، اور اگر آپ ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے، کیونکہ ترجمے سے سمجھ میں آئے گا. بھائی نماز آپ پڑھتے ہیں، میرے نزدیک خالی عربی کی آیتیں پڑھنا کمال نہیں ہے، پوری نماز کا ترجمہ آپ حضرات کو آنا چاہیے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم کھڑے ہو رہے ہیں تو اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں تو اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، رکوع میں جا رہے ہیں تو اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں. پوری نماز کا ٹرانسلیشن آنا چاہیے، تب نماز کا لطف اور بڑھ جاتا ہے. اسماء فم سن اور سمجھ، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ. کیا سن اور سمجھ؟ کابی 2 فرشتے آئیں گے، وہ سوال کریں گے ان ربک، تیرے رب کے بارے میں، ان نبیک، تیرے نبی کے بارے میں. تو بتانا کہ میرا رب اللہ ہے. کیا بات ہے. شانہ ہلا کے کہا جاتا بتانا میرا رب اللہ ہے، بتانا میری کتاب قرآن ہے. جب پوچھا جائے گا تیرا قبلہ تو کہنا میرا قبلہ کعبہ ہے. پوچھا جائے گا نبی تو کہنا میرے نبی محمد ہیں. پوچھا جائے گا امام تو کہنا میرے امام علی ہیں، میرے امام حسن ہیں، میرے امام حسین ہیں، میرے امام سجاد ہیں، میرے امام باقر ہیں. 12 اماموں کے نام پڑھائے جاتے ہیں تلقین میں. کچھ بے وقوف قسم کے VVIP، سو کالڈ VVIPs لوگ کہتے ہیں اتنا علی علی کیوں کر رہے ہو، اتنے نعرے کیوں لگا رہے ہو، اتنے فضائل کیوں پڑھتے ہو. بے وقوف ہو، تمہیں زندگی میں ایک علی گوارا نہیں، مرنے کے بعد 12 علی کی گواہی دینی پڑے گی. جی 12 علی کی گواہی. جو لوگ تلقین پڑھتے ہیں تائید کریں گے میری بات کی. 12 علی کی گواہی دینا پڑے گی. سارے اماموں کے نام پڑھائے جاتے ہیں.
اور جب تلقین مکمل ہو گئی شانہ ہلا دیا گیا. اب وہ قبر میں شانہ ہلانے والا جیسے ہی باہر نکلنے لگا مولانا نے آواز دی ٹھہر جائیے رک جائیے. کہا مولانا کیوں رک جائیں؟ کہا بندے کفن تو کھول دیجئے بندے کفن تو کھول دیجئے. ہم نے کہا بندے کفن کیوں کھولیں؟ آواز آئی جب اللہ نے زندگی میں اس کے ہاتھ نہیں باندھے.